السلام علیکم۔ ناول نے میں نے خوابوں کا شجر دیکھا ہے ایپیسوڈ 2۔ آخر وہ ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور پھر کماؤ بھی۔ انہوں نے اپنی تینوں بیٹیاں اسی کے سہارے بہانی تھیں۔ کیونکہ میرے چچا کی ریٹائرمنٹ میں بس 1 سال رہ گیا تھا، انہیں یہ بھی خوف تھا کہ کہیں وہ گھر چھوڑ کر ہی نہ چلا جائے، اور اگر وہ ایسا کر بیٹھتا تو پھر وہ کیا کرتی۔ روز بروز خالہ کمزور پڑتی جا رہی تھی، ان کی ضد ختم ہو رہی تھی اور ان کی کمزوری مجھے بھی کمزور کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرا سانس رکنے لگتا تھا کہ کوئی اور لڑکی اس گھر میں عمر حسن کی بیوی بن کر آئے گی اور میں کیا کروں گی۔ ان دنوں میں بہت دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ شاید میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی دعائیں نہیں کی ہوں گی جتنی میں نے ان دنوں کی تھیں، مگر کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ 1 ہفتے بعد خالہ ثنا کا رشتہ مانگنے چلی گئی تھیں اور ثنا کے گھر والوں نے فوری طور پر ہاں کر دی تھی۔ اس رات میں بہت روئی تھی، اتنا روئی تھی کہ اگلی صبح میری آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھیں۔ مجھ پر کیا گزر رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ امی اسے میری بے وقوفی سمجھ رہی تھیں۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارے لیے رشتوں کی کیا کمی ہے، اور عمر میں کون سا سرخ آپ کے پڑ لگے ہیں۔ تمہارے لیے تو میں اس سے کئی گنا اچھا رشتہ ڈھونڈوں گی، اور یہ اچھا ہی ہوا کہ ابھی میں نے اس سے تمہارا رشتہ طے نہیں کیا تھا، ورنہ تم خود سوچو اگر کہیں بعد میں یہ سب پتہ چلتا تو ہم کیا کرتے۔ انہوں نے اگلے دن میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر کہا تھا۔ میں نے بڑی خاموشی سے ان کی باتیں سنی تھیں اور اسی طرح انہیں دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ یہ محبت کو کیا سمجھتی ہوں گی؟ انہوں نے کبھی محبت کی ہوتی تو یہ جانتی کہ کسی کو دل سے نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے سوچا تھا عمر کی ثنا سے صرف نسبت طے نہیں ہوئی تھی، بلکہ 1 ماہ کے اندر اندر وہ بیاہ کر عمر کے گھر آ گئی۔ حالانکہ خالہ نے اس پر بہت شور مچایا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ پہلے کم از کم 2 بیٹیوں کی شادی کریں، پھر عمر کی شادی ہو، مگر ثنا کے گھر والوں کو بہت جلدی تھی، اور عمر نے اپنی امی کو بس یہ کہہ کر چپ کروا دیا تھا، میں جانتا ہوں میری 3 بہنیں ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ غیر شادی شدہ ہیں، لیکن میں نے کب ان کی ذمہ داریاں اٹھانے سے انکار کیا ہے۔ وہ اب بھی میری ذمہ داری ہیں، شادی کے بعد بھی وہ میری ذمہ داری رہیں گی، اور اس سلسلے میں آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جہاں تک ثنا کا تعلق ہے تو وہ کبھی بھی آپ کے لیے مسئلہ کھڑا نہیں کرے گی۔ وہ میرے گھر کے بارے میں بھی جانتی ہے اور میری ذمہ داریوں کے بارے میں بھی۔ لیکن اس کے والدین کو بھی ابھی 2 بیٹیاں بیانی ہیں۔ ثنا کی شادی کریں گے تو دوسری بیٹیوں کی شادی کر سکیں گے، ان کی بھی مجبوری ہے۔ آپ کو اگر خدشہ ہے کہ بہت پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تو اس کے بارے میں بھی پریشان نہ ہوں۔ بہت سادگی سے شادی کر دیں، کسی دھوم دھام کی ضرورت نہیں۔ جو روپیہ خرچ ہوگا وہ میں خرچ کروں گا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ خالہ نے بہت بہانے کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی ایک نہیں چلی تھی۔ انہیں اس کی شادی کی تاریخ طے کرنی پڑی تھی۔ چچا تمام معاملات میں عمر کا ساتھ دے رہے تھے، شاید اس لیے کہ وہ ان کا کماؤ بیٹا تھا اور وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاری کوئی زیادہ جوش و خروش سے نہیں کی گئی۔ اتنی جلدی اس کی شادی پر اس کی بہنیں بھی کچھ زیادہ خوش نہیں تھیں، اور خالہ، وہ تو کئی بار مجھے دیکھ کر رو پڑتیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، لیکن مجھے ان کی محبت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا تھا۔ خالہ نے بری میں اس کے لیے صرف 10 جوڑے تیار کروائے تھے اور سونے کا صرف 1 سیٹ تھا۔ خالہ کے پاس اپنی شادی کا کافی زیور تھا، اور پہلے کئی بار وہ مجھے اپنے زیور کی چیزیں دکھا کر کہتی کہ یہ میں نے عمر کی دلہن کے لیے رکھا ہے، مگر عمر کی شادی کے موقع پر انہوں نے اپنا کوئی بھی زیور ثنا کو نہیں دیا تھا۔ بہت سادگی سے شادی ہوئی تھی، مہندی وغیرہ کی کوئی رسم نہیں ہوئی تھی۔ خالہ نے شادی پر بہت قریبی عزیزوں کو بلایا تھا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شادی پر گئی تھی، کیونکہ یہ میری امی کی ضد تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ مجھے کسی بات پر ماتم کرنے کے لیے گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس طرح سے دوسرے لوگ تماشا دیکھتے ہیں، میں دل پر جبر کرتے ہوئے اس کی شادی میں شریک ہوئی تھی۔ عمر حسن بہت خوش تھا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اس کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ اس کا ہر کہا میرے دل کا خون کر رہا تھا۔ اس کی بیوی خوبصورتی میں کسی طور بھی میرے مقابل نہیں آ سکتی تھی۔ وہ دلہن بن کر خوبصورت لگ رہی تھی، اور اس دن میں دلہن نہ ہوتے ہوئے بھی بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس رات شادی سے واپس آنے کے بعد میں کمرہ بند کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ آئینہ کہہ رہا تھا کہ میں بے حد خوبصورت ہوں اور آج تو قیامت ہی ڈھا رہی ہوں،
لوگ کہتے ہیں میں خوبصورت ہوں اور لوگ جھوٹ نہیں بولتے، پھر بھی عمر حسن تمہیں میرا حسن نظر کیوں نہیں آیا؟ اس کی کون سی چیز مجھ سے بہتر ہے؟ آنکھیں، بال، ہونٹ، ناک، رنگت، کسی چیز میں بھی تو وہ مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ پھر بھی تم نے اسی کو کیوں چنا، مجھے کیوں نہیں؟ میں ساری دنیا کے لیے غلط ہو سکتی ہوں مگر خدا جانتا ہے تمہیں تو میں نے دل سے چاہا تھا، کم از کم تمہارے لیے تو میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ پھر بھی عمر حسن، آخر تم مجھے کیوں نہیں ملے؟ اس رات میں بلک بلک کر روئی تھی، اس رات میں سو نہیں سکی، ایک آگ تھی جو میرے وجود کو جلانے لگی تھی۔ وہ ثنا کو کیوں لایا ہے؟ اسے اس سے محبت کیوں ہوئی ہے؟ آج وہ ہنس رہا تھا، بے حد خوش تھا۔ پتہ نہیں آج وہ اس سے کیا کیا وعدے کر رہا ہوگا، وہ سب باتیں جو میں اس کے منہ سے اپنے لیے سننا چاہتی تھی آج وہ اس سے کہہ رہا ہوگا، اور اسے احساس بھی نہیں ہے کہ اس نے مجھے تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ میں جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے کے چکر کاٹتی رہی۔ ثنا کاش مر جائے، کاش وہ آج ہی مر جائے۔ میں جو بد دعا اسے دے سکتی تھی میں نے دی تھی، مگر جس کی دعا میں اثر نہیں ہوتا اس کی بد دعا میں کیا اثر ہوگا؟ قیامت تو صرف وہی تھی جو مجھ پر گزر رہی تھی، دوسروں کے لیے تو دنیا اب بھی باقی تھی، اور ثنا اور عمر کے لیے تو زندگی شاید اب ہی شروع ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی لیکن عمر حسن سے میری محبت میں کمی آنے کے بجائے اور شدت آ گئی تھی۔ جتنی شدت سے میں اس سے محبت کرتی تھی اتنی ہی شدت سے میں ثنا سے نفرت کرتی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب عمر کی شادی ہو جائے گی تو پھر میں کبھی خالہ کے گھر نہیں جاؤں گی، لیکن میں اپنے اس فیصلے پر قائم نہیں رہ سکی۔ میں اس کی شادی کے بعد بھی اس کے گھر پہلے ہی کی طرح جاتی رہی، بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ، اور خالہ پہلے سے بھی زیادہ میری خاطر مدارت کرتی تھیں۔ ثنا کے ساتھ ان کا رویہ بے حد روکھا اور خشک ہوتا تھا اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا ان کی یہ کڑوی باتیں سن کر۔ شروع میں میرے ساتھ بھی ثنا کا رویہ بے حد گرم جوش تھا، لیکن میں اس سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اگر کبھی مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے لا کر دیتی تھی تو میں اسے ہاتھ تک نہ لگاتی۔ وہ مجھ سے کوئی بات پوچھتی تو میں اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے خالہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جاتی۔ وہ میرے پاس بیٹھی رہتی اور میں ایک بار بھی اس کی طرف دیکھنا پسند نہ کرتی۔ رفتہ رفتہ اسے میری ناپسندیدگی کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے خود ہی میرے پاس بیٹھنا کم کر دیا۔ اب میرے جانے پر وہ پہلے کی طرح میرا حال بھی نہیں پوچھتی تھی، اور میں یہی چاہتی تھی۔ اس نے عمر حسن کو مجھ سے چھینا تھا اور یہ نقصان اتنا بڑا تھا کہ میں کسی صورت بھی اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اگر عمر حسن کی زندگی میں نہ آتی تو یہ میں تھی جسے وہ چاہتا، جو اس گھر میں ہوتی، مگر اس نے عمر حسن پر ایسا جادو کیا تھا کہ وہ اس کا ہو گیا۔ کبھی جب میں شام کو خالہ کے گھر جاتی تو وہ سج سنور کر پھر رہی ہوتی، میری آنکھیں دھواں دھواں ہونے لگتیں۔ میرا دل چاہتا میں اس کے بال نوچوں، اس کے کپڑے پھاڑ ڈالوں، اس کا چہرہ اپنے ناخنوں سے بگاڑ دوں۔ اور کتنے حربے آزمائے گی تو چڑیل، اور کتنے حربے آزمائے گی؟ اس کے دل میں تو پہلے ہی بسی ہے، اب یہ چلتر کس کے لیے کر رہی ہے؟ میرا دل چلاتا، میری سانس تیز ہو جاتی اور میں رکے بغیر خالہ سے باتیں کرتی رہتی، اور میں کیا کرتی؟ ثنا سے نفرت میں اکیلی نہیں تھی، خالہ مجھ سے بھی زیادہ نفرت کرتی تھیں، اور وہ اپنی باتوں سے اس کا اظہار بھی کرتی رہتیں جو شاید میں نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے شروع سے ہی ثنا سے کسی التفات کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی باتوں کے ذریعے انہوں نے اس گھر میں اس کی حیثیت سے اسے آگاہ کر دیا تھا۔ ثنا کو اس کے ماں باپ نے بہت اچھا جہیز دیا تھا، ضرورت کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو انہوں نے نہ دی ہو، لیکن خالہ نے پھر بھی جہیز پر بہت سے اعتراضات کیے تھے اور نقص نکالے تھے۔ لیکن عمر شاید پہلے ہی ثنا کو خالہ کے رویے کے بارے میں آگاہ کر چکا تھا، اس لیے خالہ کے کسی بھی طعنے اور بات پر وہ ناراض ہوتی نہ کچھ کہتی، بلکہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی، اور میرے اور خالہ کے غصے میں اضافہ ہو جاتا تھا کیونکہ ہماری خواہش ہوتی کہ وہ جواب میں کچھ کہے، اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرے اور بات بڑھے، لیکن وہ کبھی اس کا موقع نہیں دیتی تھی۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں بڑی میسنی اور گنی ہوتی ہیں، بڑے فریب آتے ہیں انہیں۔ یہ ابھی تو آپ کے سامنے معصوموں کی طرح منہ بند کر کے پھرتی ہے مگر بعد میں عمر کو سب کچھ بتاتی ہوگی۔ میں ہر دفعہ خالہ کے گھر جانے پر ان کے کان میں کچھ نہ کچھ ضرور انڈیل آتی۔ خالہ کو میری ہر بات پر یقین آ جاتا اور ثنا سے ان کی نفرت اور بڑھ جاتی۔ ثنا کی عادتیں اور مزاج بے حد عجیب تھا،
وہ بے حد ٹھنڈے مزاج کی مالک تھی۔ وہ ایک بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں آئی تھی، لیکن پھر بھی اس میں نہ نخرہ تھا، نہ غرور، اور نہ ہی اسے کسی بات پر شکوہ ہوتا تھا۔ وہ خاموشی سے خالہ کی باتیں سنتی اور کسی رد عمل کا اظہار نہ کرتی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد خالہ نے اسے گھر کے کاموں پر لگا دیا تھا۔ اس نے گھر کا کام کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ صرف ایک وقت کا کھانا پکاتی تھی، برتن اور کچن صاف کرتی تھی، اور صحن اور ڈرائنگ روم کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لی تھی۔ خالہ کی لاکھ چیخو پکار اور نندوں کے بسورے ہوئے چہروں کے باوجود اس نے پورے گھر کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ وہ خالہ کی باتیں سن لیتی تھی، لیکن پھر بھی وہ کام صرف اتنا ہی کرتی تھی جتنا اس نے کہا تھا۔ خالہ کو اس پر بے حد طیش آتا تھا۔ ایک ہفتے تک وہ عمر کے کان بھی کھاتی رہیں کہ ثنا گھر کے کام میں دلچسپی نہیں لیتی، لیکن اس کے پاس ایک ہی جواب تھا: امی، میں اسے نوکرانی بنا کر نہیں لایا ہوں، وہ اس گھر کی ایک فرد ہے۔ جتنا کام اسماء، زیب اور یاسمین کرتی ہیں اتنا ہی کام وہ بھی کرتی ہے، ظاہر ہے ان سے زیادہ تو نہیں کر سکتی۔ پھر آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ اب اگر وہ سب لوگوں کے کپڑے نہیں دھوتی تو ٹھیک ہے، وہ اپنے اور میرے کپڑے دھو لیتی ہے، آپ کے اور ابو کے بھی دھو سکتی ہے، لیکن باقی لوگ اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکتے ہیں، اور مجھے تو اس سے یہ کہتے ہوئے بھی شرم آئے گی کہ وہ میری بہنوں اور بھائی کے کپڑے دھوئے۔ وہ بڑی اطمینان سے کہہ دیتا اور خالہ کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، مگر عمر پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی ثنا کی طرح امی کی باتیں سنتا رہتا اور چپ رہتا۔ امی ان دنوں بڑے زور و شور سے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ بعض رشتے انہیں کسی وجہ سے پسند نہ آتے، اور جو انہیں پسند آتے انہیں میں ٹھکرا دیتی۔ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں جو جگہ عمر حسن کو دے چکی تھی وہ اب کسی اور کو نہیں دے سکتی تھی، مگر میں یہ بات ان سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ ہاں، جو کام میں کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی۔